YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ان افراد کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جو ہمیں نیا ٹاپک جو لکھ کر دیتے ہیں جس موضوع پہ ہم نے بات نہیں کی ہوتی، یا ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی عجیب چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے، جو نمبر ہمارا اسکرین پہ آ رہا ہے، اس واٹس ایپ کے ذریعے وہ ہمیں نئے سے نیا ٹاپک دیتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں۔ تو پیارے دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو، نیا سے نیا انفارمیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، آج جو میں ایک چیز بنا کر آپ کو بتاؤں گا، ہاتھ پہ ہمارے ایک دوست نے بھیجا ہے کہ بڑا مشہور ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو کچھ افراد زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا آغاز ہی بدنامی سے ہوتا ہے، یعنی وہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں بدنامی سے شروع کرتے ہیں، اور بدنام ہو کر وہ اتنے کامیاب ہوتے ہیں، اتنا نام ہوتا ہے ان کا کہ دنیا دیکھتی ہے۔ تو وہ ہاتھ پہ وہ لکیر کون سی جگہ پر ہوتی ہے کہ جس سے جنہیں بدنام ہونے کی علامت ظاہر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو جو بنا کے بتا رہا ہوں وہ ہے زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر، اور یہ دل کی لکیر، اور یہ ہے کامیابی کی لکیر جو اس طرف جاتی ہے۔ یہ کامیابی کی لکیر، اگر اس کا آغاز اس طرح کے جزیرے سے ہوتا ہے کہ کامیابی کی لکیر پر جزیرہ، حالانکہ کامیابی بہت بڑی ہے، یہاں تک آ رہی ہے، لیکن اس کے آغاز میں ایک جزیرے نما نشان ہے، تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں فراڈ میں، چیٹنگ میں، یا کسی بھی ایسے چیز میں، یا کسی خواتین کے ساتھ، یا کسی بھی اور معاملے میں، یا رشوت لینے میں، یا کسی بھی شعبے میں وہ حد سے زیادہ بدنام ہوتے ہیں، اور اتنے بدنام ہوتے ہیں کہ ان کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی شہرت اور کامیابی کے جو چرچے ہیں وہ گلی گلی، محلہ محلہ پھیل جاتے ہیں، اور اسی سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مثال، ایک چور پکڑا گیا، بدنامی ہوئی خاندان کی اور اس کی، اور اس کے بعد وہ چور جو نا آہستہ آہستہ مشہور ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح کوئی فراڈ یا چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس کا نام جو ہوا تو اس نے تہلکہ مچا دیا۔ تو یہ ہاتھ میں اگر اس طرح کی لکیر ہے، کامیابی کی لکیر آغاز کرتی ہے جزیرے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بدنامی کا اندیشہ ہے، اور یہی لکیر تھوڑا آگے سے کرتی ہے، وہاں سے نہیں کرتی، تو یہ سمجھیں کہ شروع آغاز اچھا ہوگا، شروع میں جزیرہ نہیں ہے، شروع آغاز اچھا ہوگا، اور کچھ عرصہ چلنے کے بعد کوئی بدنامی آ جائے گی، اس کے بعد یہ لکیر پھر اچھی چل رہی ہے، آگے سب اچھا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر آگے ایک اور جزیرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں مختلف جزیروں کی صورت آپ کو بنا کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں جی میرے ہاتھ میں تو یہ والا ہے، یہ نہیں ہے، یہ والا ہے، یہ نہیں ہے، تو آپ کے ہاتھ میں جو جزیرہ بھی ہے کامیابی کی لکیر پر اس کو دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد آخر میں جزیرہ بنا ہوا ہے۔ آخر کے جزیرے کا مطلب یہ ہے کہ آخری عمر میں کوئی بڑی بدنامی ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں، شروع میں جو آغاز ہو رہا ہے زندگی کا، کوئی اسکینڈل یا کوئی چیز منظر عام پہ آ گئی تو بدنام ہو گئے، جیسے ہمارے کچھ لیڈر حضرات ہیں، ان کا نام کوئی کس میں نام آ رہا ہے، کوئی کس میں، لیکن نام تو ان کا بڑھتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی اسی طرح کی شہرت کا شکار ہو جائے۔ اور کچھ ہمارے ایسے جاننے والے بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے جزیرہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ پلاٹوں کا یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اور بعد میں لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، بعد میں اس چیٹنگ میں پکڑے جاتے ہیں، تو آغاز تو بہت اچھا ہوا کاروبار کا، لیکن آگے چل کے بدنامی۔ پھر یہ جو نا آگے یہ ایک اور جزیرہ چل رہا ہے کہ باقی لکیر بہت اچھی ہے، آگے جزیرہ آ گیا۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو فراڈ کرتے ہیں، کسی بھی معاملے میں فراڈ کرتے ہیں، اس فراڈ میں جب پکڑے جاتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک قسم کے بدنام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ جزیرہ ہے۔ اس کے بعد یہ آخری جزیرہ جو لاسٹ کامیابی کی لکیر کے اینڈ پر یہ جزیرہ بن رہا ہے، اینڈ پر جزیرہ ہے کہ ساری زندگی نام، کامیابی اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کو ملتا رہا۔
ہر شعبے میں وہ کامیاب ہوتا رہا، لیکن اینڈ میں اتنی بڑی بدنامی ہوئی کہ اس کی جو شہرت ہے وہ مٹی میں مل گئی۔ تو آپ ان چیزوں کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں دیکھے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اپنے انداز کو، اپنے کردار کو، اپنے مزاج کو، اپنی عادت کو، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیں ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ ہونے والا ہے تو بندہ اس سے احتیاط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نالا ہے، نالا میں اگر کراس کر رہا ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جمپ کھا کے اس سے گزر جاؤں، میرے علم میں نا، اگر میرے علم میں نہیں ہوتا اور میں چلتا جا رہا ہوں اور نالے میں جا کے گر جاؤں، یا جیسے کہ ہمارے آج کل مینہول جو ہے نا جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں تو ہم اپنی دل میں مگن ہو کے جا رہے ہیں، اچانک ہم کسی مینہول میں جا گرے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ آمنہ اکرم نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ شادی پسند کی ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات بیٹا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ایک محبت یا عشق کی جو لکیر ہے وہ ناکام لکیر ہے، اس میں کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اور شادی کی جو لکیر ہے آپ کے ہاتھ میں کافی لمبی لکیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب شادی ہوگی۔ محمد جاوید نے سوال کیا ہے قصور سے کہ میں نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا تھا، اس نے کہا کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں کامیابی نہیں ملے گی اور کامیابی ہوگی بھی نہیں کسی بھی کام میں۔ تو پیارے دوست، جس وقت شاید آپ نے ہاتھ دکھایا آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہو، لیکن موجودہ وقت میں ایسی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی نیت بھی اچھی ہے، دل کے بھی بہت اچھے ہیں، سوچ کے بہت اچھے ہیں آپ، صرف اور صرف خامی ہے وہ کیا ہے کہ دین سے دوری۔ آپ کوشش کریں میرے پیارے بھائی، سورہ اخلاص 2 لائنوں کی صورت ہے، اس کو آپ پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، دولت بھی آئے گی اور اچھا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ایم ڈی شریف نے سوال کیا ہے بہار انڈیا سے کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، میرے نصیب میں کیا اولاد نہیں ہے کیونکہ میری اولاد نہیں ہے؟ محمد شریف صاحب، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے اولاد کی 3 سے 4 علامتیں موجود ہیں، لیکن ایک بات کا آپ خاص خیال رکھا کریں، وہ یہ کہ جب اولاد کے متعلق پوچھنا ہونا تو اپنی بیوی کے ہاتھ کی فوٹو بھی ضرور بھیجا کریں، تاکہ ہم دیکھیں کہ اولاد آپ کے نصیب میں نہیں ہے، ان کے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو اولادوں کی 3 سے 4 علامتیں موجود ہیں، لیکن بیوی کے ہاتھ کا مجھے نہیں پتہ، کیا پتہ ہے وہ کسی پرابلم کا شکار ہو یا کوئی مسئلہ ہو، تو اس لیے آپ ان کے ہاتھ کی فوٹو بھیجا کریں جب اس طرح کے سوال آپ نے کرنے ہو تو۔ عائشہ نے سوال کیا شیخوپورہ سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی باہر جانے کا سفر ہے یا نہیں، یعنی کہ ملک سے باہر کا کوئی سفر ہے یا نہیں؟ تو عائشہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے سفر کی لکیریں موجود ہیں اور آپ کا سفر جو ہے 2021 کے 9ویں یا 10ویں ماہ میں آنے کے چانس ہیں۔ سونیا نے سوال کیا افغانستان سے کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مجھ پہ کسی چیز کا سایہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آپ بتائیں۔ بالکل سونیا صاحبہ، آپ کے اوپر اثرات ہیں اور اس کے لیے آپ اگر سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھتی رہیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا اور صحت آپ کی انشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف آپ کے اوپر اثرات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہے اور انشاءاللہ اثرات بھی جلد ختم ہو جائیں گے۔ سید عمر نے سوال کیا رحیم یار خان سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 1 نہیں 4 سے 5 لکیریں موجود ہیں، لیکن سفر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2021 کے لاسٹ منتھ میں آنے کے چانس ہیں۔ ذوالفقار صاحب نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ ذوالفقار صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کے حالات تو بہت اچھے تھے، یہ 1.5 سال کا عرصہ ہوا تھوڑی سی پریشانی میں آپ آئے ہیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آپ 4تھے اور 5ویں ماہ میں ایک بار پھر اچھی پوزیشن پر آ جائیں گے، لیکن کوشش کیا کریں کہ توبہ استغفار کی ایک تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ کی مزید رحمت آپ کے اوپر ہو۔ عامر بشیر نے سوال کیا ابو ظبی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے اور کب میری حالات میں تبدیلی آئے گی؟ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے جو لکیریں موجود ہیں پیارے دوست، اس کے حساب سے تبدیلی تو آ چکی ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز حالات بہت زیادہ بہتر اور اچھے ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ عائشہ علی نے سوال کیا حیدرآباد سے
کہ شوہر کے ساتھ نہیں بن رہی، نہ سسرال والوں کے ساتھ بن رہی ہے، آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ بتائیں کہ میری شادی چلے گی یا ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں بیٹا، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ تو ختم ہو جانے والی لکیر ہے، لیکن آپ اپنی عادت اور اپنے مزاج کو تھوڑا بدل لیں اور اپنے اندر تھوڑی سی نرمی لائیں، یقین کریں کہ آپ کا یہ گھر بس سکتا ہے، ورنہ گھر ٹوٹ گیا نا تو پھر شادی بھی ہو جائے گی چلو آپ کی، لیکن آپ کے اوپر یہ جو داغ طلاق کا ہے نا، یہ آپ کو پوری عمر پریشان کرتا رہے گا اور ساری عمر کا یہ تانا بن جائے گا۔ حالانکہ قصور آپ کا ہو یا آپ کے شوہر کا ہو، لیکن طلاق کے سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ لڑکی کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں اپنی عادت مزاج بدلیں اور اپنی شادی کو ٹوٹنے سے بچائیں، اور اگر آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ بچا سکتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ شادی بچ جائے گی۔ ایس ایچ نے سوال کیا گجر خان سے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اولادیں ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو میری اولاد کب تک ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 4 لکیریں موجود ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کی اولاد ہوگی، اولاد نیک بھی ہوگی اور با وفا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ رابعہ بدر نے سوال کیا کراچی سے کہ میری اولاد کب تک ہوگی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد آپ کے ہاتھ میں لکیریں موجود ہیں، مگر آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ شادی کی 2 لکیروں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چانس موجود ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی اگر معاملہ بگڑتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو آپ کے پاس دوسرا ایپشن ہوتا ہے، انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی اور اچھی زندگی بھی ہوگی۔ آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفت، مصیبت اور نظر اور حسد سے آپ کو بچائے، یہ چیزیں آپ کو نقصان دے رہی ہیں۔ نازیہ نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ میں لوگوں کو پیسے دے دے کر تھک گئی ہوں کہ میری شادی کروا دو، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میری شادی ہوگی یا نہیں؟ نازیہ صاحبہ، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑیاں ملی ہوتی ہیں اور وہ جوڑی جب آئے گی انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی، اور یاد رکھنا یہی 2021 اور 22 آپ کی شادی کا سال ہوگا اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب بھی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کوشش کیا کریں، یا لطیف ہو یا مصور ہو، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یا لطیف ہو یا مصور ہو، اس کو پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ شادی ہوگی بھی اور شادی کامیاب بھی ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے اچھی ہوگی۔ زرینہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت کی کوئی لکیر ہے کہ نہیں، اور یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟ انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیریں بھی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر کے قریب ایک ٹرائی اینگل بھی بنا ہوا ہے، جنہیں بڑا چانس بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ این خانم نے سوال کیا ہے کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد میری زندگی کیسے ہوگی؟ این خانم صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے، لیکن جو آپ کے اندر ایک خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ ناخنوں کو دانت سے مت کترے، یہ نوست ہوتی ہے اور نیستی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی گھر کا رخ کرتی ہے۔ الیاس نے سوال کیا ملتان سے، یہ بتائیں کہ میری گورنمنٹ جاب لگے گی یا نہیں؟ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، اس میں آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے اور کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ رہی بات جاب کی تو اس کے چانس آپ کے ہاتھ میں کم ہیں۔ اسرار حسین نے سوال کیا یو کے سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ اسرار حسین صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر، کامیابی کی لکیر دونوں اچھی ہیں، بہرحال یہ آپ کے اوپر، آپ جتنی کوشش کریں گے اتنی کامیابی ملے گی۔ بہرحال 2021 جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر سال ثابت ہوگا۔ عائشہ خان نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ عائشہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیر ہے اس کے حساب سے ایسی شادی لو میرج ہوتی ہے اور شادی کامیاب ہوتی ہے اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر ہوگی۔ محمد سعد نے سوال کیا حاصل پور سے کہ میری ایک شادی ہو کر ختم ہو گئی ہے، بتائیں کہ میری دوسری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ پیارے دوست، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی 3 سے 4 شادیاں ہوں گی اور اس میں چلنے والی مجھے کوئی لکیر نظر نہیں آتی کہ کوئی چلے گی، جو آپ کے ہاتھ کی سچویشن ہے۔ باقی آپ کوشش کریں کہ شادی کو چلانے کی، تو آپ کے حق میں بہتر یہی ہوگا۔ وقار منصور نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری جاب کب لگے گی؟ پیارے دوست، آپ کے لیے 2021 بہت اچھا سال ہے، اس کے 7ویں اور 8ویں میں آپ کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی جاب بھی لگ جائے گی اور اللہ کے فضل سے کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ سعودی عرب ریاض سے سوال کیا ایک صاحب نے، نام اپنا انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے کہا کیا میں شادی کر لوں، میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ پیارے دوست، کسی طرح کا وہم نہ کریں، آپ کی شادی انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔
اور وہم کریں گے تو وہم کا کوئی علاج نہ کسی کے پاس ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بس بسم اللہ کریں، شادی کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ ابو بکر نے سوال کیا ابتباء سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ ابو بکر صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ 2014 سے بنی ہوئی، آپ کا جب جی چاہے کریں، لکیریں تو آپ کو نہیں کہہ رہی کہ نہ کریں، اور شادی آپ کی کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ 2014 سے تیار پڑی ہوئی لکیریں، آپ خود کریں نا، کیا معاملات ہیں، اس معاملات کو دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔